دوستوں اور بزرگوں، تاریخی حوالے سے ہم اس کا پس منظر دیکھیں کہ فلسطین پر یہودی کیسے قابض ہوئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 1000 سال قبل ایک ایسی قوم جو کہ نبیوں کی تکذیب کرتی رہی، جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو جھٹلایا تھا، جنہوں نے نبیوں کو ناحق قتل کیا تھا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس قوم کے بارے میں قرآن پاک کے اندر سورۃ فاتحہ میں ہم جب آخری آیت پر آمین کہتے ہیں تو اس میں اللہ کو یہ آواز دیتے ہیں، یہ التجا کرتے ہیں، یہ پکارتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور راستہ ان لوگوں کا جن فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہیں یا جو گمراہ کرنے والے ہیں یا جن پر غضب ہوا جاتا ہے۔ میرے دوستو، یہاں پر دار مضل یہود و نصارہ ہیں۔ اس طرح سے قرآن پاک میں 109 آیات ہیں جس میں رب الجلال نے ہمیں یہودیت کے بارے میں، اہل کتاب کے اسلام اور قرآن کے خلاف اور اپنے نبیوں کے خلاف اور اللہ کے احکامات کو جھٹلانے کے بارے میں ہمیں آگاہ فرمایا۔ اس طرح سورۃ مائدہ اٹھاؤ، سورۃ آل عمران میں 80 آیات اس بابت میں ہیں۔ قرآن پاک میں من جملہ یہود کے بارے میں، اہل کتاب کے بارے میں جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ 400 سے زیادہ ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، سب سے پہلے آپ کی مخالفت مکہ مکرمہ کے مشرکین نے کی تھی، اور جب ہجرت کر کے آپ مدینے میں تشریف لائے، یہودیوں نے آپ کے خلاف سازش کی، انہوں نے مسلمانوں کی صفوں کے اندر نفاق کرنے کی کوشش کی، عبداللہ بن ابی جیسے آدمیوں کو پیدا کیا۔ اس طرح سے منافقین مدینہ میں یہودیت کا وہ رول تھا جس پر رب ذوالجلال نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ اگرچہ رحمت للعالمین ہیں، مگر آپ کے ہاتھوں سے ان یہودیوں کو مدینے میں ذلیل ہو کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے رسول نے خندق کے واقعے کے بعد ابھی ہتھیار نہیں اتارے تھے کہ جبریل امین تشریف لائے اور آ کر یہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو ہم نے ہتھیار نہیں اتارے، آپ کیوں اتار رہے ہیں؟ تو سنو اس بات کو کہ 30 اور 40 دن کا وہ خندق کا کھودنا اتنی مشقت کا کام تھا، سردیوں کی شدت تھی، بھوک اور فاقہ تھا، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، مگر جب آئے اور آپ نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھائی تھی تو آپ کے پاس جب رب کا حکم آیا کہ بنو قریظہ کا جو یہودیوں کا وہاں آبادی کا مرکز ہے مدینہ میں، اور اس کا محاصرہ کرو۔ حضور نے فرمایا صحابہ سے، جس حالت میں تم گئے ہو، اگر تمہارے قدم گھر کے اندر پہنچ چکے ہیں یا گھر کے باہر ہیں تو واپس لوٹ کر آ جاؤ۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا کہ جب بلال نے آواز لگائی کہ اصحاب رسول اللہ دوبارہ تمہیں جنگ کرنے کے لیے بلا رہے ہیں، صحابہ کرام اسی طرح اسی پاؤں میں جہاں تھے، اگر کوئی گھر پہنچ چکا تھا اپنی بیوی سے سلام کر چکا تھا، اس نے جس حالت میں یہ اعلان سنا اسی پاؤں میں پلٹ کر مسجد نبوی میں رسول اللہ کے سامنے آ گئے۔ حضور نے فرمایا مت ٹھہرو یہاں، جاؤ۔ جو شخص بھی وہاں بنو قریظہ پہنچے وہاں جا کر نماز عصر ادا کرے۔ اب صحابہ نے حکم کو جب سنا، اب چلنے میں بہت تیز تھے، وہ عصر کے وقت میں پہنچ گئے، انہوں نے وہاں عصر کی نماز پڑھی، اور جو اس اعلان کو سننے کے بعد جا رہے تھے، رفتہ رفتہ وہ اعلان پہنچ رہا تھا، تو ان میں جب یہ حکم بھی ساتھ تھا کہ عصر کی نماز کہاں جا کر پڑھو؟ بنو قریظہ میں جا کر پڑھو۔ سورج غروب ہو رہا تھا، رسول اللہ کے حکم پر عصر کی نماز مغرب کے بعد پڑھ رہے تھے۔ صحابہ کی یہ اطاعت
کیوں کہ حضور نے فرما دیا کہ نماز اثر کہاں جا کے پڑھو؟ بنو قریظہ میں. بعضوں نے وقت کو سامنے رکھ کر نماز ادا کر لی، بعضوں نے رسول اللہ کے قول اور حکم کو سامنے رکھ کر چاہے سورج شروع ہو گیا بنو قریظہ میں جا کر نماز پڑھی. آپ نے دونوں کو شاباش دی اور فرمایا یہاں یہ اطاعت کا باب ملتا ہے کہ صحابہ میں کتنی اطاعت ہوتی تھی. اس بابت میں کبھی اور کبھی موقع پر خطبہ دوں گا. بزرگوں اس بات کو اپنے ذہنوں میں رکھو کہ وہ خندق کھودنے والے صحابہ جنہوں نے وہاں پیٹ پہ پتھر مار کر اس خندق کو کھودا تھا ابھی گھر نہیں پہنچے تھے. بنو قریظہ کا محاصرہ کیا تھا 15 دن 13 دن اور 15 دن کے درمیان وہاں مسجد نبوی میں نمازیں نہیں ہوئی تھی. جس طرح خندق کی کھودنے میں مسجد نبوی میں نمازیں نہیں ہو رہی تھی وہاں خندق میں 7 مساجد گواہ ہیں وہاں نمازیں پڑھی جا رہی تھیں. 15 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا اور یہودیوں نے اپنے شرائط دیے. آپ نے کوئی رحم کی درخواست قبول نہیں کی. جب انہوں نے کہا ہمارا فیصلہ 7 بن معاذ کریں اور 7 بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خندق میں تیر لگنے کی وجہ سے ان کا خون رس رہا تھا. وہاں وہ مسجد نبوی میں چارپائی پر تھے. اس میں بھی ایک راز تھا کہ خندق سے مسجد میں منتقل ہوئے گھر نہیں گئے تاکہ خون رستے ہوئے جب موت آئے تو اللہ کے راستے میں شہادت کی موت آئے. میرے دوستوں تکبیر. انہوں نے سمجھا کہ یہ ہمارا اسلام سے قبل کا دوست تھا آج سے مسلمان ہو چکا ہے. اس کے دل میں ہمارے پرانے تعلقات کی بنا پر ہمارے ساتھ تجارتی تعلقات کی بنا پر اپنی سرداری کی وجہ سے ہمارے ساتھ جو اس کا لنک تھا اب کہیں وہ ہمارے حق میں ضرور نرم کوشاں رکھتے ہوں گے. حضور نے فرمایا جاؤ 7 بن معاذ کو اٹھا کر لاؤ. جب ان کی چارپائی کو اٹھا کر لایا گیا اور جب وہ پہنچے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو اپنے سردار کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ. میرے دوستو یہاں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ عالم دین آئے یا کوئی آپ کا باپ یا آپ کا بڑا آپ کا کوئی ایسا دینی رہنما اگر احترام میں آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اسے شرک نہیں ہے. اس طرح سے میرے دوستو 7 بن معاذ کے لیے صحابہ کھڑے ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد تو ہم اس عدالت میں کہ تیرا خون بہ رہا ہے یہودی یہ چاہ رہے ہیں کہ تم ہی فیصلہ دے دے. حضرت 7 بن معاذ نے یہ فیصلہ دیا میرا یہ فیصلہ ہے کہ یہودی نوجوانوں کو لائن میں کھڑا کیا جائے. اس کے بعد ان کے بوڑھے اور عورتوں کو ایک طرف کر دیا جائے اور ان کی بوڑھے اور عورتوں کو یہاں مدینے سے نکلنے کا فیصلہ ہے. اور جو نوجوان ہیں مسلمان اپنے ہاتھ میں تلوار لے اور ان کا سر قلم کر دے. میرے دوستو جب حضرت 7 بن معاذ نے یہ فیصلہ دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد تیرا یہ زمین کا فیصلہ رب ذوالجلال کا عرش پر فیصلہ ہو چکا تھا. 6 سال سے زیادہ یہودی نوجوانوں کو کھڑا کر کے ہمارے رسول ان کے سر قلم کرائے تھے. پھر اس کے بعد مدینے سے جب نکلنے لگے ان کے ان کھجوروں کے باغات کو چلایا تھا. میں رحمت للعالمین کی شفقت کی بھی باتیں بتاؤں گا مگر جب کفر کا مقابلہ ہو کافروں کے خلاف جب مسلمان ہوں اشداء علی الکفار کسی مومن کے دل میں کافر کے لیے رحم نہیں آ سکتا. آپس میں ہم بھائی اور کافروں کے لیے ہم دشمن. اب برعکس بات ہو چکی ہے آپس میں اختلاف ہے کافروں سے دوستی. میرے دوستوں بزرگوں میں زیادہ تمہید میں نہیں جانا چاہتا بہت لمبا ہو جائے گا بیان. میں یہاں یہ عرض کروں ان کے باغات کو جلایا گیا وہ خیبر منتقل ہو گئے. بنو قینقاع کو سزا دی گئی تھی. بنو نذیر آپ کے سامنے ہیں. بنو قریظہ کا قصہ آپ نے سن لیا ہے اور غزوہ خیبر میں علی مرتضیٰ نے ان کے دروازے کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر پھینکا تھا. پھر حضور نے خود فرمایا تھا یہودیو اگر میری زندگی نے وفا کی تو تمہیں جزیرۃ العرب سے نکالوں گا. ہمارے نبی کی یہ خواہش تھی. عمر فاروق جب خلافت میں آئے انہوں نے کہا نبی کی خواہش کو میں پورا کر کے دکھاؤں گا. کہو اللہ اکبر. زور سے کہو اللہ اکبر. میرے دوستوں بزرگوں حضرت عمر فاروق اپنی خلافت میں ایک لشکر لے کر
لشکر بھیجے مگر خود نہیں جاتے تھے. مدینے میں رہ کر خلیفہ مدینے میں رہتا ہے, امیر وہاں پر حکم جاری کرتا ہے, فوجیں لڑا کرتی ہیں, مگر القدس کے میدان میں جب صحابہ کو کودنے کے لیے فرمایا تو خود بنفس نفیس تشریف لے گئے. اور وہاں پر واقعہ لمبا ہے. جب آپ پہنچ گئے اور ان نصرانیوں اور یہودیوں نے اوصاف دیکھ کر جب چابیاں دے دی تو ان میں سے ایک نے یہ کہا, عمر تیرے اوصاف کو دیکھ کر ہم تجھ سے محبت رکھتے ہیں. سنو جواب عمر فاروق کا. انہوں نے چابیوں کو ہاتھ میں یوں لے کر کہا کہ تم مجھے دھوکہ مت دو, اللہ کے دشمنوں, عمر کی محبت کبھی تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتی اور نہ تم عمر سے محبت کر سکتے ہو. کیوں کہ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء, یہود و نصارہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے. یہ غلط فہمی ہے. اگر تم کرائے پر اپنی حفاظت کر رہے ہو, خبردار رہو, یہ قوم وہ ہے جنہوں نے نبی کے ساتھ وفاداری نہیں کی, انہوں نے نبیوں کو قتل کیا. یہ بہت فریبی قوم ہے, دغاباز قوم ہے, یہ ملعون قوم ہے. ان پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے. جو ملعون ہو وہ ہمارا کبھی دوست نہیں ہو سکتا. میرے دوست اور بزرگوں, اس زمانے سے لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی صدی میں, اسلام کی پہلی صدی میں مسجد اقصیٰ کو, بیت المقدس کو فتح کیا تھا. اس وقت سے لے کر 1300 سال تک فلسطین, مسجد اقصیٰ, یہ قبلہ اول مسلمانوں کے پاس تھا.